کی حیثیت اس امت کو حاصل ہے. جیسے کہ دو لنکس ہیں ہمیشہ سے جو چلے آ رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ضمن میں، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر. رسول ملک جبرائیل، اس نے اللہ سے تلقی کی، اللہ سے حاصل کی وحی اور پہنچا دیا رسول بشر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جبرائیل سے حاصل کیا اور پہنچا دیا اپنی امت کو. اب اسی طریقے سے سابقہ انبیاء کا معاملہ رہا. یہ دو جو لنکس ہے سورہ حج میں بیان کیا گیا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی. اور اس کے بعد آخری آیت تو سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اب تم چن لیے گئے ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا انتخاب ہو گیا ہے کہ اب تم ایک نیکسٹ کڑی بنو گے کہ اللہ سے جبرائیل لائے ہیں، جبرائیل نے محمد کو پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، محمد نے تمہیں پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک اس کو پہنچاؤ. تو یہ تیسری کڑی ہے جو اس سلسلہ رسالت کے اندر ایڈ کی گئی. لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور اللہ کے رسول گواہی دے تم پر. یہ شہادت الانداز کا موضوع ہے جس پر کہ میری ایک مفصل تقریر جو ہے وہ مطالبات دین نامی کتاب میں موجود ہے، اور بھی اس پر بہت مفصل خطابات موجود ہیں. تو سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں اس امت کی غرض تاسیس بیان ہوئی، اور سورہ آل عمران میں جو 12ویں رکوع کی پہلی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بعثت فرماتا تھا انبیاء کی، رسل کی، ایسے تم مبعوث ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں اٹھایا گیا ہے، تمہیں برپا کیا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا ہے. یہ ہے غرض تاسیس. علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ جیتنا نہیں ہے، جینے سے جینا، زندہ رہنا. ہم اس لیے زندہ ہیں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. ساقی ہوگا تو جام کو گردش میں لائے گا اور تمام جو بھی پینے والے ہیں ان کو پہنچائے گا. اسی طریقے سے اس امت کی حیثیت ساقی کی ہے، اور اس کے پاس جو جام ہدایت ہے وہ قرآن حکیم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایت ہے. اب اس ساقی کا کام ہے کہ اس جام کو گردش میں لائے، لوگوں تک، اقوام عالم تک، تمام نوع انسانی تک اس جام کو پہنچائے. تو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یعنی اس اعتبار سے بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے کہ دنیا میں بقیہ تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے لیے محنت، اپنے لیے مشقت، اپنی سربلندی، اپنی عزت، دنیا میں اپنا دبدبہ ہو، غلغلہ ہو، اپنی حیثیت ہو، اپنے قومی مفادات ہیں، اس کے لیے محنت ہوگی. اور اس امت مسلمہ کو دوسروں کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، تاکہ ان پر اتمام حجت کر سکے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا تھا. تو گویا کہ ہمیں جینا ہے دنیا میں دوسروں کے لیے، جبکہ دوسرے جیتے ہیں اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. اپنی ویلفیئر اسٹیٹ بنا لی جائے، اپنی قوم کو جو ہے اس کی رفعت اور اس کی بلندی جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے. تو زمین و آسمان کا فرق ہے امت مسلمہ کا بقیہ تمام اقوام عالم سے. اب اس امت کے لیے جو پروگرام دیا گیا ہے سہ نکاتی، سب سے پہلا کیا ہے؟ اور یہ دیکھیے بڑا منطقی ہے یہ پروگرام. پہلی بات یہ کہ امت مشتمل ہے افراد پر، امت کا کوئی سوال نہیں. اس اعتبار سے فرد کو جب تک کہ پہلے مضبوط نہیں کیا جائے گا امت مضبوط نہیں ہو سکتی. دار و مدار آئے گا فرد پر. اگر فرد جو ہے اس کا کردار مضبوط ہے، کریکٹر مضبوط ہے، اس کی سیرت جو ہے وہ عمدہ ہے، تو گویا کہ پوری امت جو ہے اس سے صلاح اور فلاح دنیا میں قائم ہوگی اور پھیلے گی. اگر افراد جو ہے بودے ہیں، کچے ہیں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے، تو ظاہر بات ہے کہ امت پھر کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی خیر تو وجود میں نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی شر پروموٹ کر دے. اس لیے پہلا نقطہ یہ ہے افراد کی تیاری. دوسرا نقطہ ہوگا ان افراد کو باہم جوڑنا تاکہ وہ ایک بنیان مرصوص بنے، ایک جماعت بنے، ایک جمعیت بنے، ایک قوت بنے. تیسرا نقطہ ہوگا کہ اس قوت اور اس جماعت اور اس جمعیت یا جو اجتماعیت وجود میں آتی ہے، اس کے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ کاہے کے لیے کوشاں ہوگی، کس کام کے لیے محنت کرے گی.
تو پہلا نقطہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں، ولا تموتن، ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ یہ آیت جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، چونکہ یہ نکاح کے خطبے میں بھی شامل ہے، تو بہت سے مواقع پر نکاح کے خطبے کی جب میں وضاحت کرتا ہوں تو وہاں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہوتی ہے۔ میرے مطالعے میں آج تک بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک کے مطالعے میں بھی یہ آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے، سب سے گاڑھی آیت ہے تقوی کی تاکید پر، اس لیے کہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اس کو سن کر واقعتاً اور بجا طور پر صحابہ گھبرا گئے۔ اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، گھبرا گئے۔ اللہ کا حق تقوی اے نبی کون ادا کر سکتا ہے؟ حاضر ہوئے حضور کے پاس اور اپنی اس تشویش کا اظہار کیا۔ اس لیے کہ میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارا اس پہ عمل کرنے کا چونکہ کوئی پختہ ارادہ نہیں ہوتا، لہذا ہم جو چاہیں پڑھتے چلے جائیں، ہمیں کبھی بھی اپنے اندر جھانکنا نہیں ہوتا کہ ہم اس پر پورے بھی اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو پہلے اپنے آپ کو تولتے تھے، اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ لہذا ان میں تشویش پیدا ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عالم یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تیری بندگی اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے جتنا اور جیسا کہ تیری بندگی اور عبادت کا حق ہے، اور اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے اور جتنا تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ تو یہ اللہ کا تقوی جو ہے، جتنا کہ اللہ کا تقوی کا حق ہے، کس کے لیے ممکن ہے؟ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب سورۃ تغابن کی آیتیں نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے، تو پھر صحابہ کرام کی جان میں جان آئی کہ ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اپنی سی استطاعت، اپنی استعداد کی حد تک جو ہے اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنا، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کہ حق کا تو قاطع ہی، یہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن جب ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے کسی بات پر، زور دینا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کا یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ بھی بالکل ہم وزن ہے پہلے ٹکڑے کے، لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور جو قائم ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک اصطلاحی مسلمان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سب کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ تصدیق قلبی ہے یا نہیں، لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب جو شخص اقرار کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ نماز پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تب بھی مسلمان ہے، اسے آپ فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے۔ زنا کرتا ہے تب بھی مسلمان ہے، حالت زنا میں بھی مسلمان ہے، اور زنا کرنے کے بعد بھی مسلمان ہے۔ قانونی طور پر گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ پر بھی یہ بالکل صحیح بات ہے، جو الفقہ الاکبر جو کتاب ہے، جو تالیف ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے، 100%۔ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، لیکن اس گناہ کی حالت میں وہ اس طرح کا مومن بھی نہیں رہتا جیسا کہ مومن اسے ہونا چاہیے۔ اس کا دل میں وہ ایمان پختہ نہیں رہتا اس وقت۔ اگر وہ ایمان پختہ ہو تو وہ گناہ کا کیسے صدور ہوگا؟ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو کیسے وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا؟ تو جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے، حقیقی ایمان، حقیقی اسلام ایک ہی بات ہے، اور قانونی ایمان، قانونی اسلام ایک دوسری بات ہے۔ قانون ہر شخص مومن ہے ہم میں سے، لیکن کتنا کچھ ایمان ہمیں واقعتاً حاصل ہے، اب یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ سمجھا جائے کہ مت مرنا مگر مسلمان تو مر رہے ہیں، سب دن رات جو مسلمان مر رہے ہیں وہ حالت اسلامی میں مر رہے ہیں۔ ان کی جا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں، ان کی تدفین ساری ایک مسلمان کے سے انداز میں ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہاں نہیں ہے،
یہاں پر لفظ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً فرما بردار. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جس نے